mankind, jinn, and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the cultural development society. Narashan samvajinam vajanni Shaidiram Pusanam Sanmairim He Ratham Nadurga Davasava Sudanavo Vishwasammano Ahan So Nishpiparta Pathamadara Jiyuva Diyo Didiyan Mujyate Tirityanan Kodalakar Chatur Tardev Chandar Ka Pancham Vindu Sanyukta Adhe Pashyeste Mopari Santaram Pada Kauhar Mate Kaushal Pako Indaram Mitram Varunam Agni Mahi Rato Devasa Sasuparno Garutmanam Ekam Sadvipra Buddha Vadanti Om Purnmidaha Purnmidam Purnat Purnamaduchyate Purnassa Purnamadaya Purnaveva Vashishyate Om Shanti Om Shanti Om Shanti. محترم سامعین کرام، اسٹیج پر معزز علماء کرام، بزرگان دین، دانشوران قوم و ملت اور ہماری سماج کی بہو بیٹیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرے بھائیو، ان کا تعلق، ان کا اشارہ تعلیم، علماء کرام، اولیاء اللہ، قوم کی بلندی اور قوم کی ذلت کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے علماء کرام کا مقام، ان کی فضیلت، ان کا عہدہ، ان کا اسٹیٹس، ان کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں کس انداز میں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آج ہم قوم، ہمارے قوم کے علماء کرام سے، حفاظ کرام سے، اللہ کے ولی سے، پیران پیر سے ہمارا کیا عقیدت ہے، ہم اس چیز کو سب سے پہلے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
سچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو انبیاء کرام قوم تک پہنچاتے تھے، لیکن جب سلسلہ نبیوں کا ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ کے احکامات کو، قرآن کی تفسیر کو، احادیث رسول کی مطلب کو، شریعت کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ان علماء کرام کے کندھوں پر آ گئی۔ گویا کہ جو کام نبیوں کا تھا، جو ذمہ داری ان کی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری وراثت میں حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دی۔ اگر ہماری قوم کے بیچ، ہمارے گاؤں سماج میں، ہمارے علاقے میں اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوں تو ہم اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کا مقام، صحابہ کرام کا مقام، اکابرین اللہ کے ولی کو، پیران پیر کو اور اس قوم کے بڑے طبقے کا مقام کیا ہوتا ہے ہم نہیں جان پاتے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ Who is last prophet? What is the status and what was the duty of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? This time we are not able to recognize the personality of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہم نہیں پہچان پاتے کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی، صحابہ کرام نے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر گرو کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس دھرتی پر علماء کرام کا، خصوصاً بھارت کی دھرتی پر ہمارے علماء کرام کا موجود ہونا ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کا 100 مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ بہت بڑے بڑے اکابرین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیران پیر کو، اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو پیدا کیا، اور ہم ان کا نام آج گرو سے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ بلکہ میں تو دو ٹوک لفظوں میں ابھی 2-4 روز پہلے سے میں نے کہنا شروع بھی کیا ہے، اگر ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے علماء نہ ہوتے تو آج شریعت ہمارے بیچ میں نہ ہوتی، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ہمارے مسجد کی مینارے نہیں ہوتے، ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، اگر بھارت کی دھرتی پر علماء کرام کا وجود نہ ہوتا۔ سچ تو یہ ہے، ہم اس دھرتی پر، ہم بھارت کی دھرتی پر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی ذات کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے۔ بلکہ جیسے اس بھارت میں اور بھی قوم ہے، جین ہے، سکھ ہے، بودھ ہیں، سناتن دھرم ہے، جیسے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، they are going to the very very wrong way and right now they worship different kind of God، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر آج ہم بھی
اگر علماء نہ ہوتے تو الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے۔ ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پاتے، ہم اپنے صحابہ کرام کو نہیں جان پاتے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، اماں عائشہ کون ہے، اماں خدیجہ کون ہے، حضرت عمر فاروق کون تھے، حضرت ابو بکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان کون تھے اور حضرت علی کون تھے۔ ہم نہیں جان پاتے کہ حسن حسین کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ بی بی سمیہ کون تھی، ہم نہیں جان پاتے کہ حضرت زبیر کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا درد کیا تھا، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ احد کے اندر سید الشہداء الحمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تب جا کر اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو اس بھارت کے اندر آپ کی اور ہماری تاریخ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو سماج کے اندر پڑوسیوں کا حق حقوق کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے ہم وہ بھی نہیں جان پاتے، ماں کا رتبہ کیا ہے ہم وہ بھی نہیں سمجھ پاتے، باپ جنت کا دروازہ ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوتے، اگر قرآن کریم کی تعلیم ہمارے بیچ میں علماء نہ رکھتے تو سچ یہ کہوں کہ ہم لوگ ان پڑھ گوار انسان ہوتے مگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ Therefore we should to be proud. We should to proud. ہمیں گرو ہونا چاہیے because the lot of علماء کرام, the number of علماء کرام are found in entire India. ہمارے بھارت کے اندر علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے الحمدللہ، اور جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے ترم خاں ڈرتے ہیں، پیر کانپتا ہے ان کا، ایک رعب ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو، ان کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ گزرا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، بلکہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے اندر ایک تاریخ گئی ہے کل کی تاریخ میں 26 جنوری۔ اس 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں۔ کیوں 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا پھہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ 26 جنوری ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیو ایسے نہیں ملا۔ یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، تب جا کر 26 جنوری ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 26 جنوری کا مطلب جب یہ دیش آزاد ہوا تھا، اس وقت 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن اب یہ دیش چلے گا کس قانون کے تحت؟ حکومت کس کی ہوگی؟ تو ایک قانون کی ضرورت تھی۔ 15 اگست 1947 کو دیش تو آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوں گے؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کے ذریعے سے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا، اور اسی سمویدھان اور قانون کو 26 نومبر 1949 کو 1949 کو یہ جو قانون بنا تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن وہ قانون 1950 26 جنوری کو وہ قانون پورے بھارت کے اندر نافذ کیا گیا۔
تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا وہ دن 26 جنوری کا تھا، اور اسی 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، یعنی اس دن ہمارے دیش میں قانون لاگو ہوا تھا۔ آزادی کی وجہ سے قانون بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں علماء کرام غلط جگہ سے جوڑتے ہیں، جن کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر ٹیررزم یاد آ جاتی ہے، ان لوگوں کو دہشت گرد گھوشت کرتے ہیں یہ لوگ۔ بتائیے ان لوگوں کو کہ آزادی تمہیں کہاں سے ملی؟ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آزادی ملی ہے۔ کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز کے سامنے۔ انگریز کے سامنے کون کھڑے تھے؟ علماء کرام کھڑے تھے۔ انگریز سے مقابلے کے لیے تلوار لے کر میدان میں کون کودا تھا؟ علماء کرام کودے تھے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی یہ گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ خیبر کی پہاڑیوں سے پوچھئے، دلی کی جامع مسجد سے پوچھئے کہ علماء کرام کون تھے، علماء کرام کا کیا مقام تھا۔ آج مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ کون سا مدرسہ جہاں پر قرآن